خدیجہ کے ساتھ آپ کا رہن سہن۔ خدیجہ کے ساتھ آپ کی زندگی انتہائی پرلطف زندگی تھی۔ ان کی رفاقت آپ کے لیے راحت ہی راحت تھی۔ وہ ایک نہایت ہوشیار، تجربے کار اور سمجھدار خاتون تھیں۔ انہوں نے آپ کی طبیعت اور مزاج کو، آپ کی پسند اور ناپسند کو خوب پہچان لیا اور ہمیشہ اس کا خیال رکھا۔ آپ کے جذبات اور رجحانات کو، آپ کی امنگوں اور دلچسپیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ ان کے سلسلے میں آپ کے ساتھ پورا تعاون کیا، ہر طرح سے سہولتیں پہنچانے کے لیے کمر بستہ رہیں۔ آپ کے رجحانات کیا تھے؟ سچ بولنا، ہر کام ایمانداری سے کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا، شور و غل کی محفلوں سے پرہیز کرنا اور تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا۔ خدیجہ نے ان ساری باتوں کا خیال رکھا، چنانچہ آپ کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ اب بھی اسی طرح وسیع اور روح پرور فضاؤں میں نکل جاتے۔ اب بکریوں کی رکھوالی بھی نہ کرنی ہوتی، اس لیے اور زیادہ یکسوئی اور دل جمعی رہتی۔ جب تک چاہتے غور و فکر کرتے، مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے، آیات الہی کا مطالعہ کرتے، حق کو پہچاننے کی کوشش کرتے۔ اس طرح گویا آپ فطرت کی رہنمائی میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے تھے اور علم و عرفان، ایمان و یقین کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو کیا آپ خدیجہ کے حقوق سے غافل رہے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اگر خدیجہ ایک وفادار اور فرض شناس بیوی تھی تو آپ بھی ایک مثالی شوہر تھے۔ جان توڑ عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ آپ خدیجہ کا پورا خیال رکھتے، ان کے سارے حقوق ادا کرتے، ان کے دل بہلاؤ کا سامان کرتے، ان کے ذوق اور طبیعت کی پوری رعایت رکھتے اور ان کے مال کی ہر طرح حفاظت کرتے، ان کی تجارت کو فروغ دیتے، جس پر پورا اطمینان ہوتا، جو سچا اور ایماندار ہوتا، جال بٹے سے بیزار ہوتا، بس اسی کو اس میں شریک کرتے۔ غرض آپ ایک انتہائی محبوب اور حق شناس شوہر تھے۔ خدیجہ کے لیے آپ کے رہن سہن میں بڑی دلکشی اور جانوازی تھی۔ آپ کا ساتھ ان کے لیے بڑا سکون بخش اور پرکیف تھا۔ خدیجہ نے آپ کو بڑے بڑے مالداروں اور عزت والوں پر ترجیح دی تھی، جاہ و منصب والوں کے مقابلے میں آپ کو پسند کیا تھا۔ وہ آپ کے بارے میں انتہائی حسن ظن رکھتی تھی۔ آپ کے سلسلے میں وہ نہ جانے کیا کیا خیالات رکھتی تھی، پھر بھی ان کو پہلے سے کیا اندازہ رہا ہوگا کہ وہ کتنی خوش نصیب ہیں۔ تھے تو آپ تنہائی پسند، لیکن لوگوں سے میل جول بھی رکھتے، ان کے معاملات میں دلچسپی بھی لیتے، ان کی باتوں کو بہت غور سے سنتے، اکثر چپ رہتے، بے ضرورت کبھی نہ بولتے، نہ کسی بات میں لوگوں سے الجھتے، جو بات بھی کہتے بہت ہی مختصر اور کام کی کہتے، اس میں بھی ظرافت ہوتی، ظرافت میں بھی لطافت ہوتی، چہرہ مسکراتا ہوا، دیکھنے میں بہت دلکش اور بھلا لگتا، بات کرنے والا گرویدہ ہو جاتا، یہی مسکراہٹ کبھی کبھی ہنسی میں تبدیل ہو جاتی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ کی ہر بات کو وزن دیتے، آپ کی رائے کا احترام کرتے، آپ کے مشوروں پر عمل کرتے۔ خانہ کعبہ کی نئی تعمیر۔ مکے کے چاروں طرف پہاڑوں اور پہاڑیوں کا سلسلہ ہے، بیچ میں کعبہ ہے۔ پہلے کعبے کی دیواریں بہت نیچی تھیں، دیواروں پر چھتیں بھی نہ تھیں، جیسے ہمارے یہاں کی عیدگاہیں ہیں۔ اس طرح جب کبھی زور کی بارش ہوتی، کعبے کے اندر پانی بھر جاتا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، مکے میں بہت زبردست سیلاب آیا، بہت سی عمارتیں ڈھہ گئیں، کعبے کے اندر پانی بھر گیا، اس سے دیواروں میں شگاف پڑ گئے، بنیادیں کمزور ہو گئیں۔ یہ چیز مکے والوں کے لیے ایک مسئلہ بن گئی۔ انہیں اس کی مرمت کی فکر ہوئی، اوروں کی طرح آپ کو بھی ہوئی۔ کعبہ ان کے لیے سب کچھ تھا، یہ ان کا عبادت گھر تھا، ان کے بتوں کا گڑھ تھا، پھر دور دور سے لوگ اس کا طواف کرنے آتے، اس سے ان کی تجارت کو فروغ ہوتا، کاروبار میں ترقی ہوتی۔ اتنا ہی نہیں، اس کی وجہ سے انہیں لوگوں کی نظروں میں ایک اونچا مقام حاصل تھا، آنے والے ان کی عزت کرتے، اپنے سے اونچا اور برتر سمجھتے، کیونکہ یہ کعبے کے ہمسایہ تھے، اس کے خدمتگار اور پاسبان تھے، اس سے متعلق مختلف عہدوں پر سرفراز تھے۔ یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، آپس میں مشورہ کرنے لگے، کیا کیا جائے؟ کیا پرانی عمارت ڈھا دی جائے اور پھر سے نئی عمارت بنائی جائے؟
اگر ایسا کرنا ہے تو اس کا بیڑا کون اٹھائے گا؟ کون اسے ڈھائے گا؟ پھر کون اسے تعمیر کرے گا؟ کعبہ اللہ کا سب سے مقدس گھر ہے۔ وہ ڈرتے تھے کہیں اسے ڈھانے سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں سر پر کوئی بلا نہ آ جائے۔ عقل حیران تھی، کریں تو کیا کریں؟ لیکن عمارت بالکل بوسیدہ ہو چکی تھی، بنیادیں کمزور پڑ چکی تھیں، ہر آن اس کے ڈھہے جانے کا خطرہ تھا۔ اس کی نئی تعمیر کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ چاروں ناچار انہوں نے ڈرتے ڈرتے اسے ڈھانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن ابھی ایک مسئلہ اور تھا، نئی عمارت مضبوط اور پائیدار ہونی چاہیے۔ اس کے لیے عمدہ سامان کیسے فراہم ہو؟ ماہر کاریگر کہاں سے آئیں جو سلیقے سے پتھر جوڑ سکیں اور ایک خوبصورت اور مضبوط عمارت تیار کر سکیں؟ خدا کا کرنا، انہی دنوں ایک رومی آدمی مصر سے جہاز لے کر چلا۔ وہ حبشہ جا رہا تھا۔ جہاز جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا تو ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ اس جہاز پر عمدہ قسم کی لکڑیاں تھیں، بہترین قسم کا تعمیری سامان تھا۔ اس آدمی نے سارا سامان بندرگاہ پر اتار دیا اور انتظار کرنے لگا، کوئی جہاز حبشہ جانے والا ملے تو سامان لاد کر لے جائے۔ قریش کو خبر لگ گئی، فوراً کچھ آدمی دوڑ آئے۔ جہاز والے کا نام باقوم تھا۔ یہ لوگ جا کر اس سے ملے، اس سے اپنی ضرورت بتائی۔ وہ بخوشی سارا سامان بیچنے پر تیار ہو گیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ ایک ماہر معمار بھی ہے۔ اب کیا تھا، ان کو تو کاریگر کی تلاش تھی۔ بیٹھے بٹھائے ایک اچھا کاریگر مل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، اچھا تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، اس اہم کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ باقوم نے جا کر کعبے کو دیکھا۔ اس نے کہا، اس کی تعمیر تو بہت آسان ہے، البتہ صحن میں کچھ ستون کھڑے کیے جائیں گے تاکہ چھت پڑ سکے۔ اس طرح عمارت مضبوط رہے گی، آندھی کے جھونکے آئیں یا سیلاب کے تھپیڑے، سب اس سے محفوظ رہے گی۔ خود ان کی بھی یہی خواہش تھی، اس لیے کہنے سے پہلے ہی منظور تھی۔ مکے میں ایک مصری آدمی رہتا تھا، قبطی نسل کا، صلیح اس کا نام تھا، لکڑی کے کام میں ماہر تھا۔ باقوم کی مدد کے لیے وہ بھی بلا لیا گیا۔ قریش نے کعبے کے الگ الگ حصے کیے اور آپس میں بانٹ لیے کہ اسے ڈھانے میں ہر قبیلے کا ہاتھ رہے، تعمیر کے شرف سے بھی کوئی محروم نہ رہے۔ ڈھانے کا وقت آ گیا، لوگ پھر لرز اٹھے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ پھر پسو پیش میں پڑ گئے، ڈھائیں یا نہ ڈھائیں، کیا کریں؟ ابرہہ کا حشر یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ جو کعبے کو ڈھانے کے ارادے سے نکلا تھا، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا، لیکن نہ کعبے تک پہنچ سکا نہ واپس جا سکا، پورے لشکر کے ساتھ تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ اس واقعے کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس کی ہلاکت و بربادی کا عبرتناک منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور لوگ سہم جاتے۔ لیکن ان کا مقصد ڈھانا تو تھا نہیں، اسے نئے سرے سے بنانا تھا۔ چنانچہ نمازیں پڑھیں، قربانیاں کی، دعائیں مانگی، التجائیں اور مناجاتیں کی۔ پھر ایک آدمی آگے بڑھا، خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ تھا ولید بن مغیرہ۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے کدال پکڑی اور ایک ستون ڈھا دیا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ خوف و دہشت کے ساتھ چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ ولید کا کیا حشر ہوتا ہے، وہ کس بلا میں گھرتا ہے۔ رات گزر گئی، نئی صبح نمودار ہو گئی، لیکن ولید کو کچھ بھی نہ ہوا، اس پر کوئی آفت نہ آئی۔ اب قریش کی ہمت بندھی، دلوں کو اطمینان ہوا اور کعبے کی عمارت ڈھانی شروع کر دی۔ ڈھانے میں سب نے حصہ لیا، پتھروں کو ہٹانے میں بھی سب شریک رہے۔ ڈھاتے ڈھاتے ایک سبز چٹان پر پہنچے، اس پر بھی کدالیں ماری، کدالیں چھٹک چھٹک گئیں اور چٹان جوں کی توں رہی۔ پھر وہی نئی عمارت کی بنیاد بنی۔ قریب ہی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا، وہاں سے پتھر ڈھو ڈھو کر لائے اور نئی عمارت بنانے لگے۔ آپ اور آپ کے سارے چچا اس کام میں پیش پیش تھے۔ دیکھتے دیکھتے مضبوط دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ امین قریش کا مثالی کردار۔ کعبے کی پرانی دیوار میں مشرق کی طرف ایک کالا پتھر تھا، اور اب بھی ہے۔ اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر ہی کہتے ہیں۔ عرب اسے بہت متبرک سمجھتے ہیں۔ اسلام میں بھی اس کا خاص مقام ہے۔ کعبے کا طواف کرتے ہیں تو ہر طواف اسی سے شروع کرتے ہیں، اسے بوسہ بھی دیتے ہیں۔ قریش نے وہ دیوار کچھ اونچی کر لی۔ اب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا۔ سوال پیدا ہوا، یہ شرف کس کے حصے میں آئے؟ کون اسے اس کی جگہ پر رکھے؟ کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محرومی پر تیار نہ تھا۔ ہر ایک یہ سعادت خود حاصل کرنی چاہتا تھا، دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ لوگوں میں نوک جھونک شروع ہو گئی، اختلاف بڑھتا گیا، حالات بگڑتے گئے، اور پھر معاملے نے ایک سنگین صورت اختیار کر لی۔ وہ دل جو اب تک جڑے ہوئے تھے، اللہ کے گھر کے نام پر آپس میں گھل مل گئے تھے، پھٹنا شروع ہو گئے۔
ان میں نفرت و عداوت کی آگ سلگنے لگی۔ 5 راتیں گزر گئیں، شدید ہنگامہ بپا رہا، نہ کوئی بات طے ہوئی، نہ کسی رائے پر اتفاق ہوا۔ حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے گئے، لوگ آپس میں کٹ مرنے کے تیار ہو گئے۔ بنی عبدالدار اور بنی عدی 2 زبردست قبیلے تھے، انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا۔ دونوں نے عہد کیا یہ شرف کسی حال میں ہاتھ سے جانے نہ دیں گے، کسی اور قبیلے کو اس کے قریب پھٹکنے نہ دیں گے۔ عرب میں دستور تھا جان دینے کا عہد کرتے تو پیالے میں خون بھر کر رکھتے اور عہد کرنے والے اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ رسم بھی ادا کی، تلواریں میان سے باہر آ گئیں اور یہ ہوا کہ اب اس جھگڑے کا فیصلہ تلواریں ہی کریں گی۔ اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ اٹھا، یہ قریش کا سب سے زیادہ سن رسیدہ اور جہاں دیدہ آدمی تھا، ہر ایک اس کا احترام کرتا، اس کی بات کے آگے سر جھکا دیتا۔ اس نے بڑی دلسوزی کے ساتھ کہا، میرے بھائیوں، عزت اور سرداری میں تم سب کا رتبہ برابر ہے، بلا وجہ آپس میں جھگڑو نہیں، نفرت اور عداوت کی آگ نہ بھڑکاؤ، عقل و ہوش سے کام لو اور میری بات مانو۔ پہلا قریشی جو باب الصفا سے داخل ہو کر آئے، اس کا فیصلہ اسی پر چھوڑ دو۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی، یہ رائے سب نے مان لی۔ کعبے کے گرد حرم شریف کی 4 دیواری تھی، اس کے دروازوں میں سے ایک کا نام تھا باب الصفا، کیونکہ یہ صفا پہاڑی کی طرف کھلتا تھا۔ سب نے نگاہیں باب الصفا پر گاڑ دیں اور انتظار کرنے لگے کہ ان کی قسمت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے اور وہ کس طرح اس گتھی کو سلجھاتا ہے۔ رب کا کرشمہ دیکھو، تھوڑی ہی دیر بعد ایک خوبصورت جوان باب الصفا سے نمودار ہوتا ہے۔ وہ تیزی سے خانہ کعبہ کی طرف بڑھتا ہے، دیکھتے ہی سب پکار اٹھتے ہیں، امین امین محمد، امین کا فیصلہ تسلیم۔ کتنا اعتماد تھا قوم کو اس جوان پر، پوری قوم میں کوئی نہیں جسے اس کی دیانت داری میں شبہ ہو، کوئی نہیں جسے اس کا فیصلہ ماننے میں تامل ہو۔ دیکھنا ہے آج اس نازک موقع پر وہ کیا کردار پیش کرتا ہے۔ لوگ بےتابی سے آگے بڑھے، آپ سے فیصلہ چاہا۔ آپ نے فرمایا ایک بڑی چادر لاؤ۔ چادر لائی گئی، آپ نے اسے پھیلا دیا، پھر حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس پر رکھ دیا۔ پھر فرمایا ہر قبیلے کا سردار چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لے اور سب مل کر اٹھائیں۔ قبیلوں کے سردار آگے بڑھے، انہوں نے چادر کے کونے پکڑ لیے اور جس جگہ پتھر کو لگانا تھا وہاں تک لے آئے۔ پھر آپ نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کی جگہ رکھ دیا۔ ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ کتنا پیچیدہ تھا یہ مسئلہ اور کتنی آسانی سے حل ہو گیا۔ ہر ایک کی ناک رہ گئی، کوئی اس شرف سے محروم بھی نہ رہا۔ آپ کی حکمت و دانائی سے ایک زبردست فتنہ دب گیا، قوم انتہائی تباہ کن خانہ جنگی سے بال بال بچ گئی، دشمنی و عداوت کے شعلے بجھ گئے، سب پہلے کی طرح شیر و شکر ہو گئے۔ پھر قریش نے کعبے کی تعمیر مکمل کی، ستونوں پر چھت ڈال دی اور اندر جانے کے لیے اس جگہ سے ایک دروازہ کھول دیا جہاں بتوں کا مہاراجا ہبل براجمان تھا۔ اس وقت تک عمر مبارک کی 35 بہاریں گزر چکی تھی۔ دیکھا تم نے محمد کتنے سچے تھے، قوم میں کس قدر محبوب تھے، بے داغ سیرت اور پاکیزہ طبیعت، ہر ایک آپ کی عزت کرتا، جو کچھ فرماتے اسے تسلیم کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف میں یوں ہی تو نہیں فرمایا تھا، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔